बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान मूवमेंट के फोरम से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हम आपको वेलकम करते हैं। और आज बहुत मुअज़्ज़ज़ीन हमारे इस फोरम में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन साहब का मुकर्रम वाजिद महमूद अहमद अवान साहब का तारफ़ करवाता हूँ। ये मेरे दाएं तरफ बैठे हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से शुरू से इस मिशन को लेके चल रहे हैं और इसकी जो भी तहरीक को एक क़यादत पिछले 2 टर्मों में इन्होंने मुहैया की है। और आज हमारा इलेक्शन है नेक्स्ट टर्म के लिए, उसमें हम जो भी आगे देखना चाहते हैं। और इनसे मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि ये अपने जो पिछले हमारे अभी तक 8 साल गुज़रे हैं उसमें जो भी तंजीम ने खोया जो कुछ पाया उस पे भी इज़हार ख्याल करेंगे। और मेरे साथ मुकर्रम खुर्शीद अली साहब हैं, ये हमारे बहुत सीनियर ओहदेदार और डायरेक्टर हैं और बहुत एक्टिव अल्लाह के फ़ज़ल से तंजीम के साथ इनका ताल्लुक़ है। और उसके अलावा खाकसार तर्जमान है जो तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन के तौर पर मैं अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहा हूं। और मेरे साथ एक्सट्रीम पे ये चौधरी ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, ये हमारे ग़ुलाम मुज्तबा साहब, सॉरी माज़रत ख़्वाह हूँ। और ये हमारे तमाम पूरी दुनिया के लिए जो यूथ विंग्स है तहरीक पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान के मूवमेंट का, उसके सदर हैं। और आज मैं तमाम दोस्तों को बारी बारी ख्याल के लिए इज़हार ख्याल के लिए दरख्वास्त करूँगा। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जनाब चेयरमैन साहब से कि मैं ये उनकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि हमें बताएं कि ये जो सफ़र इन्होंने शुरू किया था उसमें इनका क्या विजन था, कहाँ तक इन्होंने अभी तक कामयाबी हासिल की है, किन किन दोस्तों ने उसमें इस सफ़र में कारवां में इनका साथ दिया और किस तरह से ये आज की इस सूरत हाल में हम हैं। तो इस सिलसिले में अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे चेयरमैन वाजिद महमूद अहमद अवान साहब। जी शुक्रिया CDR इजाज़ चट्टा साहब, आपकी काविशों का भी शुक्रिया जो आपने मेहनत की है तहरीक के लिए और जो दिन रात आपने काम किया है। इसके साथ मैं चौधरी ग़ुलाम मुज्तबा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वर्ल्ड वाइड हमारी तंजीम है उसकी यूथ की ये सदर हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा नौजवान लोगों में नौजवान जो हमारी नस्ल है पाकिस्तान की या जो पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में रहते हैं, इन्होंने अपना जो मंशूर है तंजीम का, जिसका जो तंजीम का मंशूर है कौम तरक्की हकूक़, कि हम सब पाकिस्तानी एक कौम है और हम सब को एक कौमी दर्जा दिया जाए आइनी और कानूनी तौर पर। और इस कौम में से जो पढ़ा लिखा है उसको मेरिट पे नौकरी दी जाए ताकि अदारे मजबूत हों और पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा किया जाए। और तीसरे नंबर पे हमारा जो मंशूर है वो ये है कि तमाम पाकिस्तान के शहरी जो इस कौम में हैं, जो मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, वो सब हकूक़ में बराबर हैं ताकि बराबरी उन सब को दी जाए और उसके बाद वो सब सनते लगाएँ, पाकिस्तान में कारोबार करें, तरक्की करें, पाकिस्तानी लोग अपने ही मुल्क में काम करें बराबरी की बिना पर। तो टैक्स अदा किया जाएगा जिससे हमारे कर्जा जात और गुर्बत का ख़ात्मा होगा। तो मैं आज अपनी तीसरी टर्म का जो आज हमारा इलेक्शन है, इससे पहले हमारी 2 टर्म जो 4 साल बाद हमारा इलेक्शन होता है उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि तहरीक ने कितना काम किया और हमने कहां तक अपनी मेहनत का जो हमें फल मिला। ये अल्लाह पाक की ज़ात का करम है, उसका फ़ज़ल है कि वो उन लोगों की मदद करता है जो हक़ के रास्ते पे चलते हैं, जो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और मज़लूम की मदद करते हैं। तो ये हम लोग इस हक़ के रास्ते पे चल रहे हैं और हम सब पाकिस्तानियों को एक कौमी दर्जा, कौमी प्लेटफार्म, मेरिट और इक्वालिटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी तहरीक के 2 इलेक्शन हो चुके हैं, आज ये तीसरा इलेक्शन है। इस तहरीक में हमने
بہت زیادہ دوستوں سے ہم نے بات کی، منشور کو پھیلایا، آرٹیکل کی شکل میں ہم نے یہ آرٹیکل جو اس کا ہم نے پوری ورلڈ وائڈ میں جو پاکستان کی کریم تھی ہم نے ان کو یہ بائی پوسٹ ان کو بھیجا، جس میں پہلا آرٹیکل تھا پاکستان کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے سیاسی حل۔ یہ 2014 میں ہم نے جناب وزیر اعظم تھے اس وقت گیلانی صاحب، ہم نے ان کو بھیجا، صدر پاکستان سے آصف علی زرداری صاحب ہم نے ان کو بھیجا، سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھیجا، چیف آف آرمی اسٹاف اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے ان کو ہم نے بھیجا کہ پاکستان کا جو سیاسی حل ہے وہ سیاسی حل یہ ہے کہ پہلے ایک قومی پلیٹ فارم بنایا جائے اور اس قوم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو میرٹ پہ نوکری دی جائے، اور اس قوم جو کہ مجموعہ ہے مختلف مذاہب کا ان سب کو حقوق میں برابری دی جائے۔ تو یہ ہم نے ایک کالم لکھا تھا جس میں ہم نے پوری تفصیل سے بتایا تھا کہ پاکستان کے موجودہ بحران کا حل کیا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں خانہ جنگی تھی اور پاکستان میں تقریباً 70,000 شہری جو تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو تنظیم ہے اس میں ہم نے 2 یوٹیوب چینلز کا آغاز کیا، اور جو دن رات محنت کرتے ہیں کام ہوتا ہے اس میں ہم نے اپنی آواز کو آن ایئر پوری ورلڈ میں ہم نے پھیلایا کہ پاکستان کے لیے قوم، ترقی، حقوق، جمہوریت، سیاست، رائٹ، کہ ایک لائن میں کھڑے ہو کر تمام پاکستانی ووٹ ڈالیں، ایک لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنے کے بعد جو بھی تنظیم جیتتی ہے وہ حکومت بنائے، یعنی کہ تفریق پاکستانیوں میں سے ختم کی جائے۔ ٹائم اس وقت ہمارے پاس شارٹ ہے، تو میں تھوڑا سے اب جو یوتھ کے صدر ہیں ان کو میں مائک دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ چودھری صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے یوتھ کے لیے جو کام کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کریں۔ میں کیونکہ جب تنظیم ہوئی تھی آپ کے ساتھ تو میں نے کافی لوگوں کو تعارف کرایا، گاہے بگاہے جب بھی دوست نئے ملتے تھے تو جو تعارف آپ نے کرایا ہے میں آگے کراتا رہا ہوں۔ بہت سارے بندے لے کے بھی کچھ مطلب ساتھ چل رہے ہیں کچھ نہیں، لیکن ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن میری یہ کوشش ہے کہ ہر بندے تک یہ تعارف کرایا جائے اور یہ چیزیں ہم زیادہ سے زیادہ ممبران بنائیں۔ جب ممبر زیادہ ہوں گے تو پھر ہماری تنظیم زیادہ کامیاب ہوگی، لیکن اتنا پچھلے کچھ عرصے میں اتنا کام نہیں ہو سکا کرونا کی وجہ سے، میٹنگیں ہی بہت کم رہی ہیں، لیکن اب سے پھر کوشش نارمل ہو رہی ہے ہر چیز۔ تو میری کوشش ہے کہ زیادہ اچھے طریقے سے ہم کام کریں، جب ڈلیور کریں گے تو لوگوں کے سامنے چیزیں آئیں گی تو پھر گائے بگائے آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے بس۔ اب میں خورشید علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ابھی تک جو ہمارا مشن ہے اس سلسلے میں کس حد تک انہوں نے جو ان مقاصد اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں کی ہیں اور جو کچھ وہ اپنے اظہار رائے کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں ان سے درخواست ہے کہ وہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے خورشید علی۔ میں اپنے وائز عوام صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا، یہ مقام دیا ہے، اور اس کے لیے میں تنظیم کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکا کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں 8 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے کافی کچھ کام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو حالات ہیں اور جو سیلاب کی سچویشن ہے اور دوسرے ہمارے ساتھ مسائل ہیں، ہمارا صحیح کام اب شروع ہو رہا ہے۔ اور واجد عوام صاحب سے میری بات ہوئی تھی کہ ہم اس تنظیم کو کس طرح اس پر کام کریں گے، کس طرح مختلف شہروں میں جا کے نئے نئے لوگوں کو متعارف کرائیں گے، ان کو اپنا پروگرام بتائیں گے اور ان کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں ہم کافی کام کر سکیں گے، خدمت کر سکیں گے، اور اس سے ہماری صلاحیتیں کام آئیں گی اور پاکستان کا، ملک کا، قوم کا، سب کا فائدہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا کام ہے، اور جو ہمارے ساتھ تعاون کریں گے ان کے لیے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ خورشید صاحب۔ میں ابھی اس سے پہلے کہ میں اپنی اس گفتگو کو اختتام پذیر کروں، 2 چیزیں میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں چیئرمین صاحب سے فائنل کنکلوڈ کرنے کے لیے کہوں گا۔ اس میں جو سب سے ضروری بات ہے، جیسے تمام دوستوں نے کہا ہے، یہ ایک یونیورسل میسج ہے اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے تمام ترقی یافتہ دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ انصاف پر مبنی معاشرہ ہو،
اس میں میرٹ ہو اور ایک قوم ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی کو مذہب یا رنگ یا نسل کی بنیاد پہ یا علاقائی بنیادوں پہ جو ہمارا کوٹا سسٹم ہے اس سب کو ختم کر کے یہ ہمارے لیے ایک ہی قوم کا ایک پلیٹ فارم ہے اور یہی ہماری ترقی کا راز ہے. اور ہم اس سلسلے میں واجد زبان صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے یہ مشن سوچا تھا کہ قوم حقوق ترقی کا جو ہمارا نعرہ ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اور اس کو یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. جی السلام علیکم. میں پاکستان کے جو لوگ ہیں جو مختلف مذاہب میں ہیں وہ ایک قوم ہے اور قومی پلیٹ فارم پاکستان کی سالمیت کے لیے وفاق کی مضبوطی بہت ضروری ہے. اس طرح میرٹ بہت ضروری ہے اور حقوق میں برابری بہت ضروری ہے. میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس گفتگو میں حصہ لیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد.